اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا ہوا رکھے۔ میں ہوں صفا اور آپ سن رہے ہیں دل کی بات صفا کے ساتھ۔ مگر آج کی بات کچھ الگ ہے جناب۔ جی ہاں، آج کی بات سوچئے، آج بات دل کی نہیں بلکہ روح کی ہے۔ تو آئیے ذرا ٹھہر کے، ذرا محسوس کر کے سنتے ہیں وہ بات جو شاید آپ کے دل میں بھی کہیں چھپی ہوئی ہے۔ جی سوچئے، جب آپ سے میں بات کروں گی تو یہ بات کہیں نہ کہیں آپ کے دل کے بھی ارد گرد، آپ کے ذہن کی سوچوں میں کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم دوسرے جیسے کیوں نہیں؟ یا کبھی ہم یوں سوچتے ہیں کہ ہم دوسرے جیسے ہو جائیں۔ دونوں سوچیں اکثر ہمیں آتی رہتی ہیں کہ ہم اس جیسے کیوں نہیں، ہمارے بات کرنے کا انداز اس قسم کا کیوں ہے، اس جیسا کیوں نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم دوسروں سے مختلف کیوں ہیں؟ دیکھیں، یہ سب اتفاق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ساری خوبیوں اور خامیوں سمیت ایک خاص انداز میں بنایا ہے۔ کوئی بہت باتونی ہوتا ہے، کوئی خاموش مگر گہرا، کوئی فوراً سمجھ لیتا ہے، کوئی بہت دیر سے بھی نہیں سمجھ پاتا۔ ایک باغ میں ایک چھوٹا سا کیڑا رہتا تھا۔ وہ روز پھولوں کے پاس جاتا اور حسرت سے کہتا، کاش میں بھی تم جیسا خوبصورت ہوتا۔ پھر ایک دن اللہ نے اس میں تبدیلی پیدا کر دی اور وہی کیڑا تتلی بن گیا۔ اور جب اس نے پہلی بار اپنے رنگین پروں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب اسے سمجھ آیا کہ اللہ نے اسے بھی خاص بنایا تھا، بس اس خوبصورتی کو ظاہر ہونے میں وقت لگ رہا تھا۔ ہمیں بھی وہی کرنا ہے جناب۔ جو کمی، جو کمزوری ہم اپنے اندر دوسروں کے مقابلے میں محسوس کرتے ہیں، اسے اللہ کی رضا اور شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کوئی چھوٹی سی کمی، کوئی خامی اس لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں کسی اور وقت کسی بڑی طاقت سے نواز سکیں۔ بس ہمیں اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے اور اس یقین کے ساتھ وقت دینا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب پر مہربان ہیں، اور جو وہ دیتا ہے وہ کسی نہ کسی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اچھا ہمیں دے رہا ہے یا برا دے رہا ہے، دونوں صورتوں میں ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا پڑے گا۔ یہی بیٹا اصل کامیابی ہے۔ شاید تمہاری یہی کمزوری کل تمہاری سب سے بڑی طاقت بن جائے۔ بس ہمیں صبر، شکر اور ہمت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس سے جڑی اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اپنی خوبیوں کو پہچاننے کے بارے میں اور انہیں نکھارنے کے طریقوں کے بارے میں۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، آج جو دل میں بات اٹھی تھی وہ صرف دل کی نہیں تھی بلکہ روح کی بھی تھی۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنی بنائی ہوئی صورت میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ، ہمیں شکر گزار دل عطا فرمائیں اور ہمیں اپنی کمزوریوں اور اپنی کمیوں میں وہ طاقت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دو جس سے ہم دوسروں کے لیے روشنی بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔